پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رفح میں اسرائیل کی حالیہ جارحیت قابل افسوس ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے خلاف جرائم کو فوری بند کرایا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ رفح میں اسرائیل کی حالیہ بمباری اور جارحیت قابل افسوس ہے۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی ان کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایسے اقدامات سے نظر اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے غزہ کے شہر رفح پر اسرائیل کی فوجی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت عالمی عدالت انصاف کی تجویز کردہ عارضی اقدامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس جارحیت سے غزہ میں انسانی تباہی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے خلاف جرائم کو فوری بند کرایا جائے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں دینے۔ فارم 45 کھول کر دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ این55 راولپنڈی کے نتائج سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ دھاندلی کے الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبر خیبر پختونخوا اکرام اللہ خان نے کیس کی سماعت کی۔ این55 سے کامیاب امیدوار ابرار احمد کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ کامیاب امیدوار کے وکیل نے کہا کہ ریٹرننگ افسر این55 کا حتمی نتیجہ جاری کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرے۔ مزید تحقیقات کے لیے معاملہ الیکشن ٹریبیونل کو بھجوایا جا سکتا ہے۔ وکیل بشارت راجہ نے کہا کہ میڈیا رپورٹ سے مطابق بھی این55 سے بشارت راجہ جیت رہے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں دینے، دھاندلی اور نتائج رد و بدل کے الزامات لگانے والے ثبوت بھی پیش کریں۔ وکیل بشارت راجہ نے کہا کہ ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ فارم 45 کھول کر دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے این55 راولپنڈی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سائفر اور توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیلیں دائر۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی گئیں۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے عمران خان کو توشہ خانہ اور سائفر کیس میں ملنے والی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کی تصدیق کر دی۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ عدت کیس کی اپیل سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے دونوں کیسز میں سزاؤں کے خلاف درخواست دائر کی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں 30 جنوری کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے عمران خان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد میں ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اپیل میں 30 جنوری کے سزا کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سائفر کیس میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے سزا کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے 10 سال سزا کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اپیل میں 30 جنوری کے سزا کے حکم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل قانونی طریقہ کار کے مطابق نہیں چلایا گیا۔ 15 اگست سے شروع ٹرائل میں پروسیس کی خلاف ورزی کی گئی۔ استغاثہ کے 10 گواہوں کے بیان میرے وکلا کی غیر موجودگی میں ریکارڈ ہوئے۔ مجھے نوٹس دیے بغیر میری طرف سے خود ساختہ سرکاری وکیل مقرر کر دیا۔ آرٹیکل 10A کے تحت بنیادی حقوق سے متعلق متعدد بار عدالت کو درخواست دی۔ 30 جنوری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ شفاف ٹرائل کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کی کہ الیکٹرک کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ کراچی الیکٹرک کے مختلف امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ہوا، جس میں وفاقی وزیر توانائی محمد علی، متعلقہ اعلیٰ حکام اور کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شریک ہوئے۔ کراچی الیکٹرک کے وفد نے نگراں وزیر اعظم
اور ان کی ٹیم کا کمپنی کو درپیش دیرینہ مسائل حل کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کہ الیکٹرک کے مختلف امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ہوا، جس میں وفاقی وزیر توانائی محمد علی، متعلقہ اعلیٰ حکام اور کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شریک ہوئے۔ کراچی الیکٹرک کے وفد نے نگراں وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا کمپنی کو درپیش دیرینہ مسائل حل کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم نے کراچی الیکٹرک کو درپیش باقی ماندہ مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت نے اپنی قلیل مدت میں ملک کو معاشی استحکام کی جانب گامزن کرنے کے لیے بڑے دیرینہ مسائل حل کیے ہیں۔ اس دوران ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کو تمام سہولتیں مہیا کرنا حکومت کی اولین ترجیح رہی ہے۔ حکومت نے اس بنیادی اصول پر عمل پیرا ہو کر مثبت نتائج حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت آخری دن تک ملکی معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کمپنی اور کراچی الیکٹرک کے مابین انٹر کنیکشن معاہدے پر دستخط کو خوش آئند قرار دیا۔ اجلاس میں کراچی الیکٹرک کے سی ای او نے حکومت کی جانب سے کمپنی کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر نگراں وزیر اعظم اور حکومتی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ باقی ماندہ مسائل کا بھی جلد حل کر کے حکومت کراچی کے رہائشیوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اجلاس میں کراچی الیکٹرک کے مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نیپرا اور کراچی الیکٹرک ترجیحی بنیادوں پر مل کر ان مسائل کا حل تلاش کریں اور اس سلسلے میں جلد از جلد رپورٹ پیش کریں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔